بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ موضوع ہے خوشگوار زندگی کا اسلامی تصور۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ اعمال صالحہ کرو گے ہم ضرور بھی ضرور تمہیں حیات طیبہ خوشگوار زندگی دیں گے۔ یہ حیات طیبہ قرآن کی زبان میں کیا ہے؟ حیات طیبہ یعنی دینداری اختیار کرنے سے، جیسے مجھے دل کا سکون ملتا ہے، مجھے دیندار لوگوں سے جیسے مجھے خلوص ملتا ہے، اسی طرح دین مجھ سے ایک وعدہ امن کا کرتا ہے کہ تمہیں امن ملے گا۔ یہ امن کیا مطلب؟ امن 5 چیزوں سے عبارت ہے، یعنی 5 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت مجھے میرا دین دیتا ہے کہ اگر فرد اور نظام دین کے تابع ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں امن دے گا، انہیں 5 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت دے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جان کی حفاظت، مال اور کاروبار کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، منشیات اور نشہ آور چیزوں سے حفاظت اور دین کا تحفظ۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اسے فقہائے کرام مقاصد شریعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شریعت کے مقاصد ہیں، مقصد پرپسز ہیں۔ حدیث پاک ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بدامنی تھی، ظلم انتہا پہ تھا، کوئی انسان محفوظ نہیں تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، شدید حالات کی، غربت کی، معاشی بدحالی کی شکایت کی۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل و غارت گری، لوٹ مار کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، عادی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے، یمن میں ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے ایک عورت ہودج میں بیٹھی ہوگی، وہ حج کو آئے گی، حج کرنے آئے گی، اسے نہ اپنی عزت و آبرو کا خوف ہوگا، عزت و آبرو کے لٹنے کا خوف ہوگا، نہ اپنے مال کے لٹنے کا خوف ہوگا، نہ اپنی جان کی ہلاکت کا خوف ہوگا۔ ایسا پرامن ماحول ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایسا امن تھا کہ ایک اکیلے سفر کرنے والے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے یہ بھی فرمایا کہ دیکھ عدی، ایک وقت ایسا آئے گا میری اس محنت دین کی بالادستی کی برکت سے کہ معاشی خوشحالی اتنی بڑھ جائے گی کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیں گے لیکن زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے، زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی غریب نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین کو تو یہ دینی نظام اور دینداری کی یہ برکات ملی۔ آج یہ برکات ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ بلکہ آج دنیا میں اگر ہم جیسے مغرب کی مثال دیتے ہیں تو مغرب میں 2 چیزیں تو ہیں، ہمارے مقابلے میں وہ اچھے کم سے کم 2 چیزیں تو دے رہے ہیں۔ جان کا تحفظ ہے، مال اور کاروبار کا تحفظ ہے، اگرچہ وہاں پہ عزت کا تحفظ نہیں ہے کیونکہ وہاں بدکاری لیجسٹیمیٹ ہے، جائز ہے۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہے منہ کالا کر دے، اور شراب وہاں پہ حلال ہے، دین کا تحفظ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اسلامی ملک نے، پاکستان کو ہم لے لیں،
پاکستان میں تو ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا سبب ہم ڈھونڈیں تو سبب اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پیچھے جو یہ 2 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، PPC پاکستان پینل کوڈ، اور یہ دوسری ہے کرمنل میجر ایکٹ، اسی طرح CRPC، یہ کتابیں یہ جو پڑھی ہوئی صرف اس میں لیبل تبدیل ہے۔ یہ نظام ہمیں موروثی ملا ہے انگریز استعمار سے، صرف لیبل تبدیل ہوا ہے، وہی نظام چل رہا ہے۔ سامراجی نظام آج بھی ہمارے ملک پہ نافذ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو نظام چلانے والے ہیں وہ بھی دینی تربیت یافتہ نہیں ہے، دینی ذہن کے نہیں ہیں، تو لوگ بھی وہی، نظام بھی وہی، اور اللہ کا جو وعدہ ہے امن کا وہ کامل مکمل دین کے ساتھ ہے، انفرادی دین کے ساتھ نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج ہماری جو قیادت ہے، چاہے وہ تبلیغی اکابر ہوں، چاہے وہ خانقاہ کے اکابر ہوں، چاہے مدارس کے اکابر ہوں، معذرت کے ساتھ جیسے کراچی لے لیں، ان میں جو رہبانیت اور تھانوی جو خانقاہ کا جو اثر ہے وہ غالب ہے۔ ہمیں تبلیغ والوں کو، مدارس کے فضلاء کو اور خانقاہ کے خلفاء کو، سب کو تربیت یہ دی جاتی ہے کہ سیاست ایک غلاظت ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ نہ وہ خود اس میدان میں آتے ہیں، نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں، بلکہ جو آنے والے ہوتے ہیں ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں۔ لہذا یہ میدان بالکل خالی پڑا ہوا ہے، خالی پڑا ہوا ہے۔ ایک طریقے سے عملی طور پر ہم نے اس میدان کو معطل کیا ہوا ہے، اور جب معطل کیا ہوا ہو تو پھر ہم یہ چاہیں کہ میں تو آدھے دین پہ چلوں اور مجھے برکات دین کی پوری ملے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذیل میں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ مجھے سلطان ایک مددگار اقتدار عطا فرما۔ اس کے ذیل میں راوی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، اللہ تعالیٰ اقتدار کے ذریعے، اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے ذریعے ظلم کا، فحاشی کا وہ خاتمہ کرتا ہے جو قرآن کے وعظ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اسلامی ریاست ہوگی تو امن ہوگا، اور ظاہر امن مشروط ہے عدل کے ساتھ۔ امن عدل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عدل کون سا والا؟ وہ عدل جس کو ہم نظام اسلامی کہتے ہیں۔ آج نہ اس کی کوشش ہو رہی ہے، نہ اس کی طرف کوئی تگ و دو ہو رہی ہے۔ کراچی میں اگر اس وقت، ہمارے شہر کراچی میں اس وقت اگر سیاست کے میدان کو، سیاست کے شعبے کو ہمارے اہل مدارس، اہل تبلیغ، یہ بالکل الگ تھلگ ہے، اگر زندہ رکھا ہوا ہے تو عمومی طور پر جماعت اسلامی نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر خاص علاقوں میں جمعیت علماء اسلام نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سرحد میں، بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے ذریعے الحمدللہ وہاں کے جو مسلمانوں کا ذہن ہے وہ صرف مسجد، مدرسہ، خانقاہ تک نہیں ہے، بلکہ نظام کی تبدیلی کا بھی ان کا ذہن ہے، اور وہ انقلابی سیاست اور پارلیمانی سیاست کے ذریعے ملک کے نظام کو بدلنے کی بہرحال کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کے مکلف ہیں۔ اب ایک بات آتی ہے اکثر کہ جی یہ حضرات سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس پر میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نے نظام اسلامی سے اپنے آپ کو الگ کر دیا ہے اور یہ میدان ہم نے خالی چھوڑ دیا ہے، تو جب نظام غیر اسلامی ہوگا اور سربراہ غیر اسلامی
نظام کے ذریعے جب وہ ہمارے فیصلے کریں گے تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں امن ملے اور ہمیں وہ اسلامی مدینے کی ریاست کی برکتیں ملے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بڑی بات میں کر رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی میں انشاءاللہ ریکارڈ کراؤں گا۔ قرآن ایک منافق اور مسلمان میں عبادات کے ذریعے فرق نہیں کرتا، بلکہ نظام کے ذریعے فرق کرتا ہے۔ منافقین کے جو قرآن میں سورہ نساء، سورہ نور میں جو واقعات ہیں، بشر کا واقعہ ہے، اسی طرح بنو ابیرق کا واقعہ، یہ سب منافقین تھے، ان کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئی تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت حاکم، خلیفے کے، بحیثیت ایک چیف جسٹس کے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ اس نظام کے نفاذ کی بظاہر تو ہم کہتے ہیں، لیکن ہم نے بھی آج وہی راستہ اختیار کر لیا ہے جو پچھلے دور میں اور آج دور میں عیسائی حضرات کے دینی طبقے نے، یعنی عیسائی اکابر نے، دینی رہبروں نے جو طریقہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو صرف عبادات تک اور عبادت خانوں تک محدود رکھا، آج ہم نے بھی اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کراچی میں اگر انتہا کا ظلم، اگر انتہا کی بدامنی اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے، حالانکہ دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ دین کے حوالے سے کراچی اس وقت پوری دنیا کے لیے مرکز ہے، عالمی مرکز ہے، لیکن بدامنی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر ٹاپ پہ ہے تو اس وقت ہمارا شہر کراچی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔